السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، دستوں کا مسئلہ ایسا ہے جو بچوں میں اکثر و بیشتر نظر آتا رہتا ہے. بہت سارے بچے اس مسئلے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے اس پریشانی کے متعلق جو کہ ہماری قوم کے مستقبل کو لاحق ہے، یعنی بچوں میں دستوں کا معاملہ. آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر درسمین اکرم، جو کہ سابقہ ڈپارٹمنٹل ہیڈ رہ چکی ہیں دا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز آف دا پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ رائٹ ناؤ شی از ورکنگ وتھ شی از دا چیئر پرسن آف ہیلتھ ایجوکیشن لٹریسی پروگرام. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس قیمتی وقت کے لیے جو کہ آپ نے ہمیں دیا. نہیں، مائی پلیجر. ڈاکٹر صاحبہ، ڈائریا ہمارے یہاں کتنا کامن ہے اور خاص کر بچوں میں؟ آپ کو تو پتہ ہے ڈائریا جو ہے یا دستوں کی بیماری آپ نے جیسے کہا، یا اسہال کی بیماری جسے کہتے ہیں اردو میں، جی، تو یہ سب میں زیادہ جو بیماری بچوں میں ہوتی ہے وہ دستوں کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ نزلہ کھانسی. جی، تو ہسپتالوں میں بھی اور ہمارے یعنی کلینکس پیٹ کے میں مسائل بھی اور سانس کے مسائل بس یہ زیادہ نظر یہ آتے ہیں. سانس کے تو نہیں، مطلب نزلہ کھانسی جی، اور پھر نمونیا. تو یہ مسائل ہمارے بچوں میں سب میں زیادہ پائے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بار بار عالمی ادارہ صحت کی طرف سے بھی اس سلسلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. بچوں کی اموات کافی زیادہ واقع ہوتی ہیں. کوئی اسٹیٹسٹکس ڈیولپ کیے گئے ہیں اس سلسلے میں کہ کتنے بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں بچوں کے اموات ہوتے ہیں اس میں سے تقریباً 15 سے 18% اموات دستوں کی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں. جی، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بچے کو دست ہو ان میں 15% اموات ہوں، یہ بات نہیں ہے. جو صحت مند بچے ہوتے ہیں ان میں تو بہت مطلب ریئر یا کم ہی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہو. جی، لیکن بچہ جب کمزور ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ملک کا ایک دوسرا مسئلہ ہے. جی، جو کمزور بچہ ہوتا ہے جس کو سوکھے کی بیماری ہوتی ہے، میل نیوٹریشن ہوتا ہے، ان میں پھر دستوں کی وجہ سے 10 گنا اموات بڑھ جاتے ہیں. تو نیوٹریشن یا میل نیوٹریشن اور دستوں کی بیماری کا ایک بہت ساتھ ہے. جی، جیسے کہ کڑی دونوں کی بندھی ہوئی ہے کہ جو کمزور بچہ ہوتا ہے اس کو دست بھی زیادہ ہوتے ہیں، جی، اور جن بچوں کو دست زیادہ ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتا ہے. سو وہ ایک قسم سے ایک بھنور جیسا بنتا جاتا ہے اور بچہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے. جی. اور اس کو پھر بیماریاں بھی زیادہ لگتی ہیں، پھر اموات بھی بڑھ جاتی ہیں ان بچوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ مسئلہ بار بار سامنے آتا رہتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز جو مجھے دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ریلیجن میں، اسلام میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بہت مطلب ایسی گہری چیز ہے کہ اس کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ واقعی اگر ہم اپنی خود کی صفائی اور اپنے ماحول کی صفائی رکھیں تو کافی حد تک بیماریاں ختم ہو جائیں گی. جی. ایک میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ابھی میں پڑھ رہی تھی، انگلینڈ میں رپورٹ ہوئی ہے. جی. انہوں نے جو موبائلز یوز کرتے ہیں لوگ، ان کو لے کر اور اس پہ سے سواب لے کر کلچر کیا کہ ان میں جراثیم کیا نظر آتے ہیں. جی. آپ کو حیرت ہوگی کہ 80% موبائلز پر ای کولائے گرو ہو رہا تھا. تو ای کولائے ایک ایسا جراثیم ہوتا ہے جو دست کرتا ہے. جی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اور وہ ایسا جراثیم ہوتا ہے جو ہم اگر جائیں غسل خانے جائیں اور پھر ہاتھ نہ دھوئیں تو وہ ہمارے ہاتھوں پہ رہ جاتا ہے. تو اس سے آپ کو کوئی اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ اپنے ہاتھ نہیں دھوتے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی وجہ سے دست لگ سکتے ہیں، بیکاز ای کولائے تو دست کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا؟ اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کسی عبادت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا صفائی کے بغیر. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بیماری کی یا اسہال کی بیماری کی اقسام بھی ہوتی ہیں کیا؟ ہم اگر ان کو ڈیوائڈ کرنے آپ جائیں
تو بچوں میں جو ایک دم سے جو شارٹ پیریڈ کے لیے جو دست ہو جاتے ہیں جی، ان میں ایک ہوتے ہیں بالکل پانی جیسے پخانے، اور وہ بار بار بچہ پانی نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے قسم کے ہوتے ہیں جس میں خون نظر آتا ہے. تو ہم ان دونوں کو اس لیے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ جو پانی جیسے دست ہوتے ہیں وہ اکثر وائرل دست ہوتے ہیں، مطلب وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے، جی، یا پھر کچھ اوقات میں پیراسٹک انفیکشن جیسے جیارڈیا کا ہوتا ہے. اور جو خونی دست ہوتے ہیں وہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے جس میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جی، یہ بہت کم ہوتے ہیں. مطلب اگر 8 بچوں کو دست پانی جیسے ہوئے تو 2 بچوں کو خونی دست ہوں گے. اچھا، ٹھیک ہے نا. اور وہ 8 بچے جن کو پانی جیسے دست ہو رہے ہیں ان میں پھر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس بچے کو ڈائریا ہو گیا ان کو کہتے ہیں اینٹی بائیوٹک دے دو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہم یہ 2 قسم کے پخانوں کو الگ دیکھتے ہیں. جی، اور ایک تیسرا جو ہم ریویژن لیں گے وہ یہ کہ اگر دستوں کی بیماری 14 دن سے زیادہ چلنے لگتی ہے، کہ 14 دن سے زائد دنوں میں بچے کا دست نہیں ٹھیک ہوا، تو وہ پھر ہم کہتے ہیں پرسسٹنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے وجوہات پھر تھوڑے الگ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ڈویژن کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، عمر کا ابتدائی حصہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان سب سے زیادہ نازک سمجھا جاتا ہے. ایک شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوت مدافعت صحیح طور پر بنی نہیں ہوتی. بچے کی قوت مدافعت بنانے میں ماں کے دودھ کا بہت اہم رول ہے. بہت ہی اہم. تو کیا ڈائریا کے سلسلے میں بھی جو حفاظتی تدبیر ہے وہ ماں کے دودھ کے ذریعے مل سکتی ہے انسان کو؟ یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی، کیونکہ میں خود بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ ماں کا دودھ جو ہوتا ہے وہ ایک قسم سے ویکسین اور اینٹی بائیوٹک کا مکسچر ہوتا ہے. اور خاص طور سے جو پہلا دودھ آتا ہے جسے کولیسٹرم کہتے ہیں انگریزی میں، جو تھوڑا پانی جیسا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، اور وہ اکثر ہمارے یہاں یہ روایت ہے، ابھی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن روایت ہے کہ اسے ضائع کر دیا جاتا ہے کہ یہ پہلا ہے اور گندا ہے اور میلا ہے وغیرہ. لیکن وہی کولیسٹرم جو ہے وہ ایک ویکسین کی پڑیا ہوتی ہے، اور اس میں سب میں زیادہ جو جراثیم جو دست پیدا کرتے ہیں یا جو نیو بورنز میں سیپسس یا خون میں انفیکشن کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں ان کے خلاف سے بچاؤ ہوتا ہے، اور پولیو کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو مطلب یہ ایک پڑیا ہے جو اگر دی جائے بچے کو تو پھر پہلے مہینے میں اسے یہ ان قسم کی بیماریاں، یہ مضر بیماریاں ہونے کا اندیشہ بہت کم ہو جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ویکسینیشن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، جی، تو کوئی ایسی ویکسین ڈیولپ ہوئی ہے جس کا کوئی رول ہو ڈائریا کے سلسلے میں؟ جی، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ جو پہلے سال بچے کے ہوتے ہیں وہ زیادہ، آپ نے جیسے ذکر بھی کیا کہ بچے زیادہ نازک ہوتے ہیں، ان میں امیونٹی کم ہوتی ہے، تو ان میں پھر زیادہ مضر ریزلٹس ہو سکتے ہیں ڈائریا ہونے کے. بالکل. اور پہلے سال میں ایک وائرس جو ہے روٹا وائرس کے نام سے، وہ بہت کامن ہوتا ہے بچوں میں، انفیکشن اس کے بہت کامن. اور یہ وائرس سے بہت مطلب کہ زیادہ سیریس ڈائریا ہو سکتا ہے. اور سٹڈیز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ روٹا وائرس کے ڈائریا کی وجہ سے ہاسپٹل ایڈمیشن سب میں زیادہ ہوتے ہیں پہلے سال میں بچوں کے. جی. تو اس کے خلاف ایک ویکسین ہے جو کہ انفارچونیٹلی بہت مہنگی ہے فی الحال، لیکن اگر نیشنل ای پی آئی میں ابھی تک نہیں شامل کی گئی چونکہ یہ بہت مہنگی ہے، اور اس کی وجہ سے جن بچوں کو ملنا چاہیے ان کو تو نہیں مل سک رہی بیکاز آف دا کاسٹ. لیکن اگر والدین یہ دلوا سکتے اپنے بچوں کو تو پھر دلوانا چاہیے. اس کے 2 ڈوزز ہوتے ہیں، اور اس سے پھر یہ ہے کہ جو یہ سیویئر قسم کا جو ڈائریا ہوتا ہے شروعات پہلے سال میں، اس سے بچاؤ ہو جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی بھی بیماری کے معاملے میں علامات بہت اہم ہوتی ہیں. جی.
بچوں میں جب دست ہوتے ہیں تو دو طرح کے مطلب معاملات میں نے دیکھے ہیں کہ یا تو والدین بہت پہلے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ بچوں میں ویسے ہی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے دست آنے کی، صحیح، اور ڈاکٹر کے پاس لے آتے ہیں. دوسری طرف یہ معاملہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ صحت کو اولین ترجیح نہیں دیتے وہ بچے کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں اور کافی پیچیدگیوں کے بعد وہ لے کر آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اب اس کی وجوہات تو خیر مختلف ہو سکتی ہیں، بہت وجوہات ہیں جی. تو اس معاملے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کب والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے بچے کو دست شروع ہو گئے ہیں، خاص کر شروع کے دنوں میں جب ویسے ہی اس کے دست زیادہ ہوتے ہیں ایک نارمل انسان سے؟ اچھا، یہ آپ نے ذرا سا کمپلیکس سوال کیا ہے، تو اس کے میں 2 حصے کر دیتی ہوں. جی. پہلے مہینے میں، بچہ پیدا ہونے کے پہلے مہینے میں اگر بچہ ماں کا دودھ لے رہا ہوتا ہے تو اسے ویسے ہی پخانے زیادہ ہوتے ہیں. جی. دن میں 12 مرتبہ بھی وہ تھوڑا 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 پخانہ کرتا ہے. جب وہ فیڈ لیتا ہے، ماں کا دودھ لیتا ہے، تو تھوڑا سا پخانہ ہو جاتا ہے، اور یہ پتلا بھی ہوتا ہے، پچکاری کے ساتھ بھی آتا ہے، پانی جیسا ہوتا ہے. اور والدین اگر ان کا مطلب پہلا بچہ ہے زیادہ کر، اس میں وہ بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ بچے کو دست ہو رہے ہیں. اور کئی بار تو یہ دیکھا گیا کہ وہ ORS بھی شروع کر دے، تو کئی ڈاکٹرز بھی پرسکرائب بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ORS دے دو. جی. یہ دست نہیں ہیں، یہ ماں کے دودھ کی وجہ سے پتلے پخانے ہوتے ہیں، اور یہ نیچر کا ایک طریقہ ہے کہ پیٹ آنتیں صاف ہوں، اور وہ نظام جو پہلے کام نہیں کر رہا تھا وہ کام کرنے لگے. ٹھیک ہے نا. تو اسے دست نہیں کہیں گے ہم. جی. اور یہ والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے ڈاکٹرز کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے، یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے. جب بچہ 2 مہینے اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو فریکوینسی ہوتی ہے پخانوں کی وہ کم ہو جاتی ہے. اب جو ہم ڈیفینیشن دیتے ہیں بڑے بچوں میں ڈائریا کی، وہ یہ ہے کہ اگر 3 سے زیادہ پانی جیسے پخانے ہوں تو پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ دستوں کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 12 بھی ہو سکتے ہیں. تو ضروری بات ہے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اور جتنے بڑے ہوں گے اور جتنا ان میں پانی ہوگا تو وہ زیادہ خطرناک ہوں گے. جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک چیز کامن سینس کی ہے اور والدین یہ پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر بچے کو پیاس زیادہ لگنے لگے، وہ بھی ایک بہت اچھا سمٹم ہے، انڈیکیٹر ہے کہ بچے کا بدن کا پانی کم ہو رہا ہے، جبھی تو پیاس لگ رہی ہے. جیسے ہمیں بھی پیاس لگتی ہے روزوں میں، اگر ہمیں جب تھوڑا سا ڈی ہائیڈریشن ہونے لگتا ہے ہمیں پیاس لگتی ہے، تو یہ خیال میں رکھنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر بچہ پیشاب کرنا کم کر دے، جی، یا فریکوینسی بھی کم ہو جائے گی اور مقدار جتنی ہوتی وہ بھی کم ہو جائے گی، تو پھر بھی یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہو سکتا ہے کہ بچے کے بدن بچے کے جسم میں پانی کی کمی ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مطلب جب پیشاب کم ہونے لگتا ہے تو پھر تو ذرا زیادہ ہی کمی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. جی. تو ماں باپ کو پہلے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر دست ہو رہے ہیں تو پھر جیسے نمکول، آج کل سبھی جانتے ہیں نمکول کیا ہوتا ہے، تو وہ شروع کر دینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر بچے کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے، یا اگر اس سے ایک سٹیج آگے جب چلا جاتا ہے، وہ تو بچہ نڈھال ہو جاتا ہے. بالکل. وہ تو مطلب کہ ذرا زیادہ بڑھ گیا. ہاں بالکل. ہے نا. لیکن وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہیے نا، کہ بچے کو اگر آپ دیتے رہیں نمکول یا سادہ پانی بیچ بیچ میں ماں کا دودھ پیتا رہے، تو یہ نوبت آنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے یا اس کا پیشاب کم ہو گیا ہے، تو پھر ضروری بات ہے آپ کو ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ کہیں اور فلوئڈس کی ضرورت تو نہیں. جی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بچوں میں پائی جانے والی اسہال کی بیماری کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو.